ان کے ساتھ مہمان موجود ہیں حکیم مبشر علی حسن صاحب، اب فاضل طب والجراحت ہیں اور حکمت میں ہارٹ کے حوالے سے ان کا بہت نام ہے۔ حکیم صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا، اور اس میں ایک پمپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کانٹریکشن ہے، ایک ریلیکسیشن ہے۔ ہارٹ جب کانٹریکٹ کرتا ہے تو خون اپنا دل سے ہماری پورے جسم کی طرف جاتا ہے، تو اس انداز میں دیکھا جائے تو دل کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ دل کی جو ساخت ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ایک مخروطی شکل کا مسکولر نظام کا عضو ہے جی، جو انسانی مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ 12 سینٹی میٹر اس کی لمبائی اور چوڑائی اس کی 9 اور موٹائی اس کی 6 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ 1 منٹ میں 70 دفعہ دھڑکتا ہے اور ہر دھڑکن کے ساتھ تقریباً گیلن سے 1.5 گیلن خون روانہ کرتا ہے۔ اس طرح دن میں حساب کیا جائے تو 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے پورے اور 24 پورے گھنٹے دن میں، پورے 24 گھنٹے میں 24 hours تقریباً 7500 لیٹر خون پمپ کر جاتا ہے۔ 7500 لیٹر اوکے۔ یہ اللہ کریم کا لگایا ہوا، جیسے محترم ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ بہترین قسم کا پمپ ہے جو اتنی زیادہ لائف رکھتا ہے کہ آج تک اتنی کسی پمپ کی لائف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ اپنی ایک حرکت کے ساتھ اتنا پمپ کرتا ہے خون کہ جسم کے ہر عضو تک، ہر حصے تک اس کی خوراک پہنچاتا ہے، ہر سیل تک پہنچ جاتا برتے ہیں۔ حکیم صاحب، ابھی ذکر ہو رہا تھا لائف سٹائل کا، دل کے بڑھ جانے کا، اور یہ لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ کون سی غذا، کون سی ایکسرسائز، کون سا لائف سٹائل ہمارا جو ہے وہ ہمیں دل کے امراض سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں احتیاط سے کام لے، سنت کے مطابق کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، ٹھیک، تو وہ کبھی مریض نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ متوازن غذا سے آپ کیا مراد لیں گے؟ متوازن غذا، سادہ سبزی، معمولی حد تک ہفتے میں 1 دفعہ یا 4-5 دن کے وقفے سے 2 دفعہ گوشت یا چنے یہ استعمال کی جائے۔ بہت زیادہ مرغن غذا، بہت زیادہ پراٹھے، بہت زیادہ یہ فاسٹ فوڈ، ان کا استعمال یہ خون میں کولیسٹرول بڑھائے گا اور دل کا مریض بنا دے گا۔ بالکل سنت کے مطابق جو اللہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق اگر آدمی اپنی زندگی گزارے تو یہ دل کا بہترین استعمال۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں حکیم صاحب۔ اسلام کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں یا اعمال ہیں جن کے کرنے سے دل کو تقویت ملتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو ہر لمحے یاد رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انسان خطا کار ہے، جہاں کہیں اس سے کمی کوتاہی ہو فوراً اس کے سامنے استغفار کرے اور توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کرے۔ اللہ تک پہنچنے کے جتنے سنت میں راستے موجود ہیں سارے اختیار کرے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے ملے تو اللہ کریم سنت کے مطابق اس کی زندگی ہوگی تو اس کے دل کو سکون ملے گا۔ دل کو سکون ملے گا، بالکل ٹھیک۔ خواتین حضرات، حکیم صاحب نے جیسے بتایا کہ اعمال جو کیے جاتے ہیں ان سے یقیناً دل کو تقویت ملتی ہے، اور ان اعمال میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ صلہ رحمی کرنا۔ بات کی تھی ہم نے شروع میں کہ دل کا تعلق جو ہے وہ ایموشنل ایلیمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے جتنے بھی محبت کے جذبات ہیں، آپ کے غصے کے جذبات ہیں، نفرت کے جذبات ہیں، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، ان کا تعلق عام طور پر ہم لوگ دل کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ غصے کے ایلیمنٹ، غم کے، تکلیف کے، یہ جو ایلیمنٹ جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یقیناً ہارٹ کی ڈیزیزز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں کامن ایک بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے۔ تو کس حد تک یہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے دل پر، اور کون سا کامن مرض جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے؟ جس وقت انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے اس وقت اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اثر جو ہے وہ دونوں طرح سے ہے۔ جی وہ خوشی کے لمحات بھی ہیں اور وہ غم کے بھی لمحات۔ 6 قسم کے عموماً جذبات پائے جاتے ہیں۔ خوف اور غم ہے، لذت اور مسرت ہے، غصہ اور شرمندگی ہے۔
تو دماغ سارا دن معلومات اکٹھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، احساسات سارے اکٹھے کرتا ہے، پھر سوچنا سمجھنا اس دماغ کا کام ہے، اور اس کو پوری طرح سوچنا دماغ کا کام، سمجھنا دل کا کام ہے، فیصلہ کرنا آگے جگر کا کام ہے. ٹھیک، یہ ایک عام تعریف سمجھائی جاتی ہے. جی. جس وقت انسان باہر کی معلومات میں کوئی کلیش والے ماحول دیکھتا ہے یا کسی کو دیکھ کے حسد، بغض، کینہ یہ دل میں پال لیتا ہے، اس وقت یہ چیز دل کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو جنتی دیکھنا چاہتا ہے کوئی آدمی تو اس شخص کو دیکھ لیا جائے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ طلب ہوئی کہ میں اس آدمی کو معلوم کروں کہ وہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک. انہوں نے ان کے پاس جا کے غالباً 3 دن تک ان کے پاس ٹھہرے. تیسرے دن کے بعد وہ واپس ہوئے تو پوچھا کہ مجھے اب اجازت ہے، میں جانا چاہتا ہوں. جانے لگے تو تھوڑے سے فاصلے پہ جاتے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی آپ 3 دن ٹھہرے تو کیا مقصد تھا؟ فرمایا کہ میرا ایک مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کے متعلق میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں اس عمل کی تلاش میں نکلا ہوں کہ آپ وہ کیا اسپیشل کام کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ سعادت نصیب ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی مجھے کوئی ایسا کام یاد نہیں کہ جو میں اسپیشل کرتا ہوں. جس طرح نماز روزہ آپ کرتے ہیں ویسے میں کرتا ہوں، جو نیکی کے افعال کام سر انجام دیتے ہیں آپ وہی میں کرتا ہوں، کوئی اسپیشل نہیں ہے. انہوں نے فرمایا نہیں کوئی ہے ایسا، سوچئے. تو سوچ کر فرمانے لگے کہ ایک کام ہے کہ میں رات کو سوتے وقت جب اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ پروردگار دن بھر میں مجھے کسی نے دکھ پہنچایا، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی حسد، بغض، کینہ کسی نوعیت کا میرے دل میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں. تو میرے دل کو صاف کرتے. آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اللہ کی مہربانی سے اس کو دل کی تکلیف نہیں ہو سکتی. زبردست، بہت خوبصورت بات کی. خواتین صاحب غصے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم، اور اس کا بلڈ پریشر کی کیفیت ہے اور دل کے دھڑکن کا بہت زیادہ تیز ہو جانا ہے. اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ غصے کی حالت میں آپ کی کیفیات جو ہوں ان کیفیات سے آپ اپنی کیفیت کو بدل لیں. وہ کیا چیزیں ہیں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں. اگر آدمی کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے. ٹھیک ہے. ایک عام تدبیر بتائی گئی. پانی ٹھنڈا تھوڑا سا استعمال کر لے. ٹھیک ہے. اور عام کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی کوشش کرے جس کو غصہ آتا ہے یا جس فیملی میں بڑے بار لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، بالکل بچوں کو شروع ہی سے 2 چیزیں سکھا دی جائیں. جی. ایک تو معاف کرنا، جی، اور ایک معذرت کرنا. ٹھیک. جو 2 چیزیں بچپن سے سیکھ لیتا ہے حتی الامکان انشاءاللہ غصے سے وہ بچا رہے گا، غصہ سے بچا رہے گا، اور غصے کے اوپر کنٹرول بھی رہے گا. ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے تو کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کا بہت خدشہ بڑھ جاتا ہے. وہ کون کون سے امراض ہیں؟ سننے میں جیسے آتا ہے موٹاپا، شوگر اور بلڈ پریشر ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب ان امراض کے حوالے سے بھی بتائیے اور اس کے بعد بھی بتائیے کہ کیا. ایک سب سے پہلے جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ بسیار خوری سے پیدا ہوتا ہے. خلاف سنت کھایا جائے گا، خون کے اندر پھر اس کی فیٹ زیادہ بنے گی، کولیسٹرول بڑھے گا، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھیں گے، اس کو بلڈ پریشر شوٹ کرے گا. ٹھیک. آدمی سنت کے مطابق کنٹرول خوراک کھائے اور سادہ خوراک کھائے تو اس کو اس تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، محفوظ رہے گا. یعنی آپ نے کہا کہ سادہ خوراک کے ساتھ جو شوگر کا مرض ہے یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہوتا ہے ہارٹ کے حوالے سے؟ شوگر کے مرض میں جس وقت شوگر بڑھتی ہے اس وقت گردے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پھر دل کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، خون میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں. کسی وقت گردے میں زیادہ سوزش واقع ہو جائے یا کمزور ہونا شروع ہو جائے یا اس میں ورم پیدا ہو جائے، اس وقت یوریا اور کریٹین بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ان تمام صورتوں میں دل فیل ہونے لگتا ہے یا بلڈ پریشر اتنا شدید بڑھ جاتا ہے کہ فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، یا اس سے زیادہ بڑھ جائے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ طب نبوی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علاج ہمیں ملتے ہیں مختلف کتابوں میں. وہ کون کون سے آسان ترین علاج ہیں جن سے کرنے سے ہم دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ عموماً طب یونانی میں
जी। 3 चीज़ें बयान की जाती हैं हिंदुस्तानी तिब में या पाकिस्तानी तिब में या यूनानी तिब में, जिसे हम आमतौर पे जड़ी बूटियों का इलाज कहते हैं। ठीक है। कि बलगम है, सौदा है, सफरा है। ये 3 चीज़ें, 3 अखलात वो बयान करते हैं। एक दम भी है। हाँ, चौथा खून भी है। खून भी है। अच्छा, वो तीनों का मजमुआ तस्वर किया जाता है। जी। बलगम का अगर खून में इजाफा हो जाए जी। तो जो अमराज पैदा होते हैं उनके खात्मे के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहब्बतु सौदाउ शिफाउ मिन कुल्लि दाइन इल्ला साब, कि मौत के अलावा अगर कोई चीज़ इलाज कर सकती है तो वो कलौंजी है। कलवंजी। कलवंजी कहते हैं, कलौंजी कहते हैं। ठीक। ये कलवंजी जो है ये बलगम का बेहतरीन इलाज है। दूसरा हिस्सा है, यानी पहला हिस्सा है बलगम, बलगम से जो अमराज पैदा होते हैं उसका इलाज है अलहब्बतु सौदाउ शिफाउ मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम। दूसरा मर्ज जो पैदा होता है वो सौदा के बगाड़ से है। उस बगाड़ को ख़त्म करने के लिए हदीस पाक में जो जिक्र है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिस्सना व सनूत फ इन्ना फीहा शिफाउ मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम। मौत के सिवा हर मर्ज का अगर किसी दवा में इलाज है तो वो सना और सनूत है। सना से मराद सना मक्की है और सनूत से मराद मेरी तहकीक के मुताबिक शहद है। शहद। ठीक। और तीसरा मादा जो खून में बगाड़ पैदा करता है और मुख्तलिफ अमराज पैदा करता है उसे तिब में सफरा कहा जाता है। इसके हदीस में भी ताकीद आ गई और कुरान मजीद में भी फरमाया गया इसके मुतल्लक फीहा शिफाउ लिन्नास, कि इसमें सब लोगों के लिए शिफा है। ठीक। ये 3 बेहतरीन चीज़ें कलौंजी, सना मक्की और शहद। इसका इस्तेमाल का तरीका ये होना चाहिए कि कलौंजी के 5-7 दाने रोज़ाना आदमी इस्तेमाल करता रहे, और जिस आदमी में कब्ज़ की तकलीफ़ है वो सना मक्की 1 ग्राम रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से लेता रहे। और जिस आदमी में पहले से गर्मी हरारत ज़्यादा है, सफरा का बगाड़ है, जिसमें चुभन जलन चिंगारियाँ हैं, वो उबले हुए पानी में शहद मिला के लेता रहे तो अल्लाह उसको आराम देगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत तफसील के साथ इलाज जो है हमारे नाजरीन को बताया। हकीम साहब, एक और नुस्खा बहुत ज़्यादा कॉमन सुनने में आता है, और जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, यानी खून में चर्बी की मिकदार का बढ़ जाना भी दिल की तकलीफ का बायस बनता है। इस हवाले से वो एक इस्लामी नुस्खा कल्ब जो है वो तजवीज़ किया जाता है। अगर हमारे नाजरीन को आप बता सकें कि वो नुस्खा क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, तो उनके लिए बहुत आसानी जी। वो बेहतरीन चीज़ है कि अदरक का पानी जी, लीमू का पानी और लहसुन का पानी 1-1 पाव, 1-1 पाव, सिरका सेब 1 पाव, चारों मिलाकर स्टील के बर्तन में हल्का सा जोश दें, जिससे एक जोश आ जाए। ठीक है। एक जोश आने पर तकरीबन 1 पाव कम हो जाएगा, 3 पाव रह जाएगा। ठीक है। 3 पाव इसमें खालिस शहद मिला दें। 3 पाव। 3 पाव बस उसको मिक्स करके रख ले। ये आपकी बेहतरीन अक्सीर कलब दुआ बन गई। ठीक है। ये कुदरती तौर पर ये डिस्परीन का काम करती है, लेकिन डिस्परीन के अपने मनफी असरात हैं। इसके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मनफी असरात नहीं। ठीक। इसका इस्तेमाल इसका बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि 1 चम्मच चाय वाला तकरीबन 5 ml सुबह निहार मुंह, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो वो शाम खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल ठीक।